اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 131۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کا معنی تبین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے تم سے پہلے کے اہل کتاب کو حکم دیا تھا اور اب تم کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو جان رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ سامعین محترم، ایک کامیاب انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت، ہر دو جگہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، تو اسے دو باتوں کو گرہ میں باندھ لینی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ایمان میں مضبوط ہو، بلیفز اسٹرانگ ہو، اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کا پابند ہو، یعنی وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں، وہ اعمال جو دنیا اور آخرت کی سدھار کا ذریعہ بننے والے ہیں اور دنیا پیدا کرنے والے کا قرب اور اس کی نزدیکی دلانے والے ہیں، وہ اعمال صالحہ کی پابندی، کنٹینیشن، استواری اور مداومت۔ اور رمضان المبارک کا مقدس یہ مہینہ یہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ جب آدمی اعمال صالحہ کا پابند ہوتا ہے، یعنی نیکیاں اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں یہ طاقت، یہ قوت رکھی ہے کہ وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ویسے ہی جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کو اختیار کر کے زندگی بسر کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسا شخص نیکیوں کو اختیار کرنے کے قابل اور لائق ہی نہیں رہتا۔ اگر اس پوائنٹ کو، اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ واقعی نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں اور برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے کہ نیکوکار بننے، متقی پرہیزگار بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، ورنہ یوں ہی غفلت میں، لاپرواہی میں دن گزرتے جائیں گے اور موت قریب آتی جائے گی، پھر آدمی خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ایک انسان کے لیے یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کیا ہے، اس میں تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے تاکہ نیکی کو اختیار کیا جا سکے
اور برائیوں سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسی عقل و شعور کی دولت کو صحیح یوٹیلائز کرنا، صحیح طور پر قرآنی سانچے میں ڈھال کر اللہ کی دی ہوئی اس بڑی نعمت کو کام میں لاتے ہوئے اگر ہم غور و فکر کرنے لگ جائیں تو یہی بات ہمیں انسان بنائے رکھتی ہے، ورنہ پھر نام کے انسان ہوں گے، ورنہ ہمارا شمار تو قرآن ہی کی روح سے حیوانوں میں ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ مغفرت کا دہا اور آج 14 رمضان المبارک، دیکھتے دیکھتے 14 دن بھی گزر جا رہے ہیں، ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے، ہمیں یہ لیسن دے رہا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو ٹٹولو، غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں کتنی گزری اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں کتنی گزری۔ یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن تو ایسا ہمیں سبق سکھا رہا ہے، اور یہ سچویشن میں دل کی گہرائیوں سے جو دعا کی جائے گی، اس دعا کی نوعیت ہی الگ ہوگی، اس دعا میں بہت زیادہ اثر ہوگا، لیکن اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلبی کریں، بخشش چاہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا ہے، وہ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ آج غفلتیں ہم پر اتنی طاری ہیں کہ تھوڑی ہی عبادتوں کو، تھوڑی ہی نیکیوں کو ہم بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا غرور ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ تھوڑی سی عبادتوں پہ، تھوڑے سے نیکیوں کو، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، وہ بھی اللہ کے شایع نشان نہیں، اس پہ اترانا، اس پر تکیہ کرنا، اس پر بھروسہ کرنا کتنا سنگین ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تھوڑی سی معمولی سی نیکیوں پر اترانے کا سارا غرور پارا پارا ہو جائے گا اگر یہ حدیث شریف سن لے اور سننے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس، خلاش یعنی پینی لیس کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی مال دولت کچھ بھی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ ساز و سامان ہو، ٹولز میٹریل کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسہ لتا ہو، یہ مطلب ہے۔ اس پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں مفلس، محتاج، لاچار، پینی لیس وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو یہ مفلس ہے۔ تو ایسا انسان ہی پینی لیس ہے۔ پس جب اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے حساب چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی، جن کے تعلق سے تہمت لگائی، جن پر بہتان لگایا، جنہیں گالی دی، جن کا مال ناحق کھایا یا جن کا خون بہایا، ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اس حدیث شریف میں یہی کھلا کھلا بتا دیا گیا کہ انسان نیکیوں پر اترا نہیں سکتا، اس کی نیکیاں کہاں کس کے حصے میں جانے والی ہیں پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا
یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک انسان کو کامیاب اور سکسیسفل ہونے کے جو بہترین نکات، بہترین طریقے، بہترین ٹپس دے رہا ہے، یہ مومن بندوں کے حق میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، روحانی ترقی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1642 1642 جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے، پہلی رمضان المبارک کی رات سے فرشتہ پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے کیا کہ یا باغی الخیری اقبل، نیکیوں کے طلبگار، اچھائیوں کو اختیار کرنے کی خواہش اپنے اندر رکھنے والا، بڑھ چڑھ کر نیکیاں اختیار کر، خوب نیکیاں اختیار کر لے۔ پھر وہی فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے خوگر، اے گناہوں کے عادی انسان، اب تو رک جا، اب تو بس کر۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان المبارک کی ہر رات میں یہی ندا، یہی پکار، یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مومن بندہ نیکیوں کو اختیار کرتا جائے اور گناہوں سے رکتا جائے۔ تو مومن کی زندگی کی بہتری اسی میں ہے۔ ایک مومن بندے کی کامیابی اور سکسیسفل ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ رفتہ رفتہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا جائے، دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا جائے، اور ساتھ ساتھ نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھتا جائے، تو یقیناً اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کو اگر وہ چل کر آتا ہے تو دوڑ کر اللہ لیتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے کر رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایسا پرفیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ بقیہ زندگی میں بھی گناہوں سے اسی طرح ڈرے گا اور نیکیوں میں اسی طرح پرجوش ہوگا جیسے کہ وہ رمضان المبارک میں رہتا ہے۔ لہٰذا یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن بڑا ہی سنہری ہے۔ اب سب سے بڑی جو مصیبت، بڑی آزمائش ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے فرض دگانے کی ادائی۔ یہ بہت بڑا سچویشن ہے۔ ابھی سے جو مومنین کی بے چینی ہے اسے دیکھ کر دل تڑپ اٹھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اپنی قدرت کاملہ سے کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا کرشمہ لا دے جس کی وجہ سے یہ عظیم رات کی بڑی عبادت کو سارے مومنین اجتماعی طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے لیے جیسا کہ یہ فقیر رمضان المبارک سے ہی بارہا آپ تمام کو آگاہ کر رہا ہے کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ لازماً اور یقیناً قبول کرتے ہیں، تو اس وقت گڑ گڑائیے، اس وقت روئیے، تڑپیے کہ یہ رات کی اجتماعی عبادت کی عظمت کو مالک ہم اختیار کرنے کے قابل ہو جائے، یہ نعمت، یہ دولت ہم سے نہ چھینی جائے، تو فضل فرما دے، تو کرم فرما دے۔ تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، مجیب الدعوات ہے، جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کا جواب بھی دینے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور کامیابی کے لیے نیکی کو نیکی سمجھ کر اسے پرجوش انداز میں مخلصانہ طور پر اختیار کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما، اور گناہوں کو اور بدکاریوں کو گناہ اور بدکاری سمجھ کر پوری شدت کے ساتھ چھوڑ دینے، ترک کر دینے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم رسوا اور ذلیل ہونے سے بچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔